بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 49 میں باب قسمت الغنائم والغلول فیہا فصل ثانی سے احادیث نمبر 4012 سے 21 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسوه ويقسموه فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. قال سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر؟ قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. رواه أبو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم جب مال غنیمت کو جمع کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیتے. چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیتے اور اس اعلان کو سنتے ہی لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے، یعنی جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہوتی وہ اس کو لا کر دربار رسالت میں جمع کروا دیتا. پھر حضور علیہ السلام پہلے خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے تقسیم کرنے کے ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں یہ مہار بھی تھی. آپ نے فرمایا کہ بلال نے 3 بار جو اعلان کیا تھا تم نے سنا نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا. آپ نے فرمایا پھر اسی وقت اس کو لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس تاخیر کے لیے اس نے کوئی عذر بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو اپنے پاس رکھو، اب تو کل قیامت کے دن خود ہی اس کو لے کر آنا اور تب خدا کو اس تاخیر کا جواب دینا. اب اس کو تم سے میں ہرگز نہیں لوں گا. اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیانت کردہ مہار قیامت میں بندہ خود لے کر آئے گا، یعنی جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ قیامت والے دن خود ہی اپنے ہاتھوں پیش کرنی پڑے گی. اگلی حدیث مقدسہ حضرت عامر بن شعیب، وہ اپنے ابا سے، وہ اپنے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر حرکوا متاع الغال وضربوه. رواہ ابو داود. حضور علیہ السلام نے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان اور اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی. یہ ابو داود کی روایت ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام حرکوا کے حوالے سے لکھتے ہیں جو آدمی خیانت کرے تو اس کی سزا کیا ہے. اس حدیث میں حضور علیہ السلام اور آپ کے جانثاران صدیق و فاروق کے زمانے میں خائن کا مال جلایا جاتا تھا. بعض فقہا جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ آج بھی حکم اسی طرح ہے کہ خائن کے مال کو جلا دیا جائے. ہاں زندہ حیوان کو بچایا جائے، مصحف وغیرہ کو بھی نہ جلایا جائے. اس طرح خیانت شدہ مال کو بھی نہ جلایا جائے کیونکہ یہ خائن کا مال نہیں بلکہ بیت المال کا مال ہے. نیز زندہ جانور کا جلانا بھی ممنوع ہے. جمہور فقہا کے نزدیک خائن کا مال و متاع نہ جلایا جائے
بلکہ قاضی بطور تعزیر خائن کو دوسری سزا دے دے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یکتم غالا فإنه مثلہ، رواہ ابو داود۔ حضرت سامورہ بن جندب کہتے ہیں رسول کریم فرمایا کرتے تھے، جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپایا، یعنی وہ امیر حاکم کے علم میں یہ بات نہیں لایا کہ فلاں شخص نے خیانت کی ہے، تو گناہ گار ہونے کے اعتبار سے وہ بھی خیانت کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جس نے خائن کو چھپایا، اس کو بچایا، اس کے مخالف کو دبایا اور خیانت شدہ مال کو چھپایا، تو یہ شخص بھی خیانت میں برابر کا شریک ہے۔ گویا خیانت پر پردہ ڈالنا بھی خیانت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم، رواہ الترمذی۔ رسول کریم نے غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کو خریدنے سے منع فرمایا، یا یہ ہے کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ خرید و فروخت اس لیے منع ہے کہ اب تک اس کا احراز و اخراج نہیں ہوا، نیز حصہ بھی معلوم نہیں ہے۔ گویا تقسیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔ اس بات کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابی امامہ و حضور کریم سے انہ نہا ان تباع السہام حتی تقسم، رواہ الدارمی۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے اس ممانعت کا اعلان فرمایا کہ مال غنیمت کے حصے جب تک تقسیم نہ ہو جائیں ان کو فروخت نہیں کیا جائے۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذه المال خادرات حلبات فمن اصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار، رواہ الترمذی۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ یہ مال ایک سبز و شیریں چیز ہے، یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے، لہذا جو شخص اس مال کو حق یعنی حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے مال یعنی مال غنیمت میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے صرف دوزخ کی آگ ہی ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذو الفقار یوم بدر، رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی وهو الذی رأى فیہ رؤیا یوم احد۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا جنگ بدر کے دن حصے سے زیادہ لی تھی، اور ترمذی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق حضور انور نے جنگ احد کے دن خواب میں دیکھا تھا۔ ذوالفقار، فقار یہ ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کو کہتے ہیں۔ اس تلوار کی پشت پر یا تو اسی قسم کے گھڑے تھے یا اسی طرح کے مہرے بنے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں یہ تلوار ایک کافر منبع بن حجاج کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ اس تلوار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اور بطور صفی آپ نے خود لے لیا۔ آپ نے مختلف جنگوں میں اس کو استعمال فرمایا۔ جنگ احد سے کچھ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جو تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی وہ یہی تھی۔
صفی کا انتخاب حضور کے ساتھ خاص تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، اس لیے لوگ کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه۔ رواہ ابو داود۔ حضرت رویفع بن ثابت سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً یہ روا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترکہ مال غنیمت کے کسی جانور پر بلا ضرورت شرعی سوار ہو اور پھر جب وہ جانور دبلا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ قطعاً روا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی کپڑے کو بلا ضرورت شرعی پہنے اور پھر جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ مومن مال غنیمت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت محمد بن ابی مجالد رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبداللہ بن ابی سے روایت کرتے ہیں قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف۔ رواہ ابو داود۔ حضرت محمد ابن ابو مجالد حضرت عبداللہ ابن اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا آپ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں بھی خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے فرمایا غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھی، چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور ان میں سے بقدر کفایت لے کر واپس چلا جاتا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان جیشا غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما وعسلا فلم یؤخذ منهم الخمس۔ رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول کریم کے زمانہ میں مسلمانوں کا لشکر جب جہاد سے واپس آیا تو مال غنیمت میں کھانے کی چیزیں اور شہد لے کر آیا، چنانچہ ان لشکر والوں نے ان چیزوں میں سے جو کچھ کھا پی لیا تھا یا جو کچھ وہ بچا کر لائے تھے اس میں سے ان سے خمس یعنی 5واں حصہ نہیں لیا گیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں خمس نہیں ہوتا۔